وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. حاضرین کرام اور دینی بھائیوں، جعفر دعویٰ سینٹر کے اس 15 روزہ پروگرام میں آج جس موضوع پر کچھ کہنے اور عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے ایمان کی کمزوری کے وجوہات، ایمان کے کمزوری کے اسباب اور ذریعے. ہر مسلمان کو خاص طور پر یہ بات اچھی طرح جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب والجنان والعمل بالجوارح. ایمان کہتے ہیں زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر ان دونوں گواہیوں کی جو ہم نے زبان سے دیا، اس اقرار کی جو ہم نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس اقرار اور ان گواہیوں کی دل سے تصدیق کرنا، پشتی کرنا، پرمانت کرنا، یعنی دل میں بھی اس بات کا عقیدہ رکھے، یقین رکھے، اور ایسا یقین جس میں کسی طرح کی شک کی بالکل گنجائش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. والعمل بالجوارح، اور اعضاء اور جوارح جسمانی عضو کے ذریعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد جو فرض ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے کرنے کی حیثیت سے اور بچنے کی حیثیت سے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے ایمان. تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ دونوں شہادت، اشہد ان لا الہ، دو شہادت ہے نا، دونوں شہادت کا زبان سے اقرار کرنا، دونوں شہادت کی دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء کے ذریعہ، جسمانی انگ اور عضو کے ذریعہ اس کلمہ پاک اور اس کی چاہت پر، اس کے حکموں پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے. ایمان میں قول بھی ہے، چنانچہ آدمی زبان سے اس کلمہ پاک کا اقرار کرتا ہے. تصدیق ہے، جس کی تصدیق دل سے کرتا ہے، اور عمل بھی ہے. بنا عمل کے ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اور بنا ایمان کے عمل صحیح نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی شخص کروڑ بار اس کلمہ پاک کو زبان سے پڑھے لیکن اس کلمہ پاک کا سچا، پکا، کٹھور عقیدہ اور آستھا دل کے اندر نہ رکھے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. تو ایمان میں زبان سے اقرار کرنا ہے، دل کا عمل ہے،
اور اعضاء اور جوارح کا بھی عمل ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، ایمان اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے، اللہ تعالی کی تابعداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان پروان پاتا ہے، ایمان جوان ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي، اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے سے، اللہ تعالی کو ناراض کر دینے والے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے کم ہو جاتا، مدھم پر جاتا ہے اور ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اور ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایک روایت میں ہے 70 سے زیادہ اور ایک روایت میں ہے 60 سے زیادہ۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ ڈالیاں ہیں، برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی جو درجہ شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، زبان سے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کا ایمان ہے راستے سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کر دینا، راستے سے ان چیزوں کو صاف کر دینا، ہٹا دینا جس سے آنے جانے والوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بات ظاہر ہو گئی کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے، اللہ کی تابعداری سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے، کھلتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان اعمال کو کرنے کے، ان اعمال کے کرنے کی جن سے ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کرتوتوں سے ہم لوگوں کو دور رکھے جس سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، عقیدہ میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، ایمان ہی وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں عزت پاتا ہے اور مرنے کے بعد بلندی پاتا ہے، جنت الفردوس پاتا ہے۔ ایمان ہی وہ قیمتی جوہر اور دولت ہے جس کی روشنی میں انسان برائیوں سے بچتا ہے، اور جس کی روشنی کو حاصل کر کے انسان نیکیاں کرتا ہے۔ ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جسے یہ چیز مل گئی اور ایمان پر اسے استقامت نصیب ہو گئی، تو اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا نزدیکی بننے کے لیے بڑی سے بڑی، سخت سے سخت کام کرنا، عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ جب ایمان کی دولت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت انسان پا لیتا ہے تو اس جنون میں، ایمان کے جنون میں آگوں پہ بھی لیٹنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان وہ دولت ہے کہ جسے اس کی چاشنی مل جاتی ہے تو یہ وہ چاشنی ہے کہ اگر اس کو کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا جائے تب بھی اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اسے سولی پہ بھی چڑھا دیا جائے پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی دنیا عکارت کر دی جائے پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 3 چیزیں مل گئیں
اسے ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی اور مٹھاس مل گئی۔ پہلی چیز کہ اس کے یہاں اللہ اور اس کے رسول دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، دنیا کا مطلب حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ گلشیر بھائی سے عطا الرحمان کو محبت ہے کہ توپ سل کر کے دے دیں گے، آپ سے محبت ہے کہ کہیں ملوں گا پیپسی پلا دیں گے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے کسی بندے سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے، تو کس کے لیے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور تیسرا، اس آدمی کو ایمان کا جوہر مل جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، جو اس بات کفر میں واپس ہونا ایسے ہی اسے ناگوار اور ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں کودنا، آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند اور ناگوار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے۔ لیکن آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر بھی اور غیروں کے اندر بھی کہ بسا اوقات کبھی کبھار انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار انسان کا ایمان مدھم پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو اتنی مدھم پڑ جاتا ہے کہ ٹمٹماتے دیے کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جانا جائے چند منٹوں کے اندر اور سمجھا جائے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، اسباب کیا ہے۔ ہمارا ایمان یا کسی کا ایمان جب وہ ضعیف اور کمزور ہونے لگتا ہے، مدھم پڑنے لگتا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں، ایمان کے کمزوری کے اسباب اور وجہ کیا ہے۔ اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کیونکہ ہم اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیشہ قوی رہے، ہمارا ایمان ہمیشہ بڑھا رہے، ہمارا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے، کیونکہ مضبوط ایمان والا ہی ہدایت حاصل کرتا ہے، رب کی اطاعت کرتا ہے اور رب کا قریبی ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو ساتھیوں؟ اس مختصر سے پروگرام میں ہم چند وجہوں کی طرف، چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایمان کی کمزوری کے اسباب اور وجہ میں سے ہے۔ پہلی چیز، اللہ کی نگرانی کا خیال نہ رکھنا، اللہ کے مراقبہ کا خیال نہ رکھنا۔ جب انسان کے من میں، انسان کے دل و دماغ سے یہ بات کھو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے کہ کوئی ذات اقدس ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ہم میں اور آپ میں سے اللہ کا وہ بندہ جسے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر اس کے دل میں یہ احساس مضبوط رہتا ہے، زندہ رہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، اللہ تعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب اور پکڑ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی امید سے وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ محسوس کرا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تلے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہرےداری میں ہے، اللہ ہماری ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت و بندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب بندے کے دل سے اللہ کی نگرانی کا خیال، اللہ کے نگرانی کا تصور اور دھن کمزور ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، برائیاں کرنے کی وجہ سے، لاپرواہیاں کرنے کی وجہ سے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دیکھو سمجھ لو،
لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اگر ہم اور آپ اپنے ایمان کو کمزوری سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، قوی اور طاقتور رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا ہر وقت خیال اور تصور رہنا چاہیے کہ اللہ کی نگرانی میں ہم ہیں، اللہ تعالی ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پہرہ دار ہے، ایسا پہرہ دار نہیں کہ جس کو پٹی پڑھا کے ادھر ادھر بھاگ جاؤ، ایسا پہرہ دار نہیں جو سو جائے، جو اونگ جائے، اللہ ایسا نگراں نہیں ہے، اللہ ایسا پہرہ دار نہیں ہے جس کے پہرے داری سے چھپ کر ایک سیکنڈ سے کم بھی تم کہیں غائب ہو سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، پہرہ دار ہے، نگراں ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا علم، اللہ کی نگاہ ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچ جائے، بیٹھ جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ کے گھیرے میں ہم ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی پہرہداری میں ہیں، تو ہم اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، اور جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ایمان گھٹ جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس بات کا خیال اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نگراں، اللہ تعالیٰ پہرہ دار ہے جو پہرہ داری کر رہا ہے۔ ایمان کے کمزور کرنے کی وجہوں میں سے دوسری وجہ ہے اللہ تعالی کی اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنا، اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا، گناہ اور پاپ کے کام کرنا، ایسے کام کرنا جسے اللہ پسند نہیں کرتا، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ پڑ گیا، اس طرح گناہ کرتے کرتے اس کے دل کالے اور سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں خیر داخل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی کی نافرمانی، اللہ تعالی کی معصیت اور گناہ کے کام، یہ وہ نقصان دہ عمل ہے جس سے انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایمان انسان کے دل میں اللہ کی عظمت مدی پڑ جاتی ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنیے، اللہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زناکار، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سارے مسلم مردوں اور مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھے، بلکہ سارے سماج کو اس بری بیماری سے اور اس برائی سے بیمار رکھے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب ایک زناکار زنا کرتا ہے تو مکمل مومن نہیں ہوتا، کامل مومن نہیں ہوتا، کیونکہ زناکاری وہ گناہ ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے نا، روکا اس سے نا،
جب وہ زناکاری کر لیتا تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جب ایک چور چوری کرتا، کسی طرح کی بھی چوری ہو، تو کامل مکمل مومن نہیں ہوتا. کیوں مکمل مومن نہیں ہوتا؟ کیونکہ چوری وہ جرم ہے جس نے اس کے ایمان کو مدھم کر دیا، اس کے ایمان کو کمزور کر دیا، اس کا ایمان کو گھٹا دیا. کیونکہ چوری اور زناکاری یا اور اس طرح کے لوٹ مار اور دوسرے گناہ کے کام سے انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے. تو نافرمانی اللہ تعالی کی، چاہے جس طرح کی بھی نافرمانی ہو، یہ ایمان کو کمزور کر دینے والا گناہ ہے میرے بھائیو. اور ایک بندہ، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کامل ایمان والوں کے لیے، مکمل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات کا وعدہ فرمایا ہے. قد افلح المؤمنون، مومن ہی لوگ سرفراز ہوں گے، کامیاب ہوں گے. مکمل ایمان والا، مضبوط ایمان والا، قوی اور طاقتور ایمان والا ہی کامیاب ہوگا میرے بھائیوں. اور ہر ایک آدمی کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد. لہذا ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے پیچھے کے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے یا انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس پر اس کا دل ملامت کرتا، وہ توبہ کرتا، تو توبہ کرنے سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے یہ بات کہی جائے گی کہ اگر ہم اپنے ایمان کو کمزوری سے بچانا چاہتے ہیں تو بروں کی صحبت نہ اختیار کریں، برے کام نہ کریں، بری مجلسوں میں نہ بیٹھیں، برے لوگوں کی سنگت نہ اختیار کریں. اور اگر برے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر اپنے ایمان اور تقوی کا اثر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کو بھلا بنائیں، ان کو نیک بنائیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ان کے لیے فراہم اور میسر کریں میرے بھائیوں. تیسری وجہ جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مدھم پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ دل میں بیٹھ جانا. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو ساتھیو. ظاہر سی بات ہے، جس دل میں اللہ محفوظ رکھے، جس دل میں صرف دنیا اور دنیا کی حرص اور لالچ بیٹھ گئی، دنیا کی محبت بیٹھ گئی، اس دل میں رب کی محبت نہیں آ سکتی ہے. وہ دل گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے، اس دل میں ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. کیونکہ دنیا میں خیر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے. اور اگر ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ بس دنیا حاصل کرنا ہے، چاہے جیسے دنیا میں ہمیں آگے رہنا ہے، دنیا میں ہم بالکل 1 انچ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں، تو آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی معصیت سے بچ سکتے ہیں، آپ اللہ کی نگرانی کا احساس کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ تعالی ہماری ساری سوچ دنیا ہی نہ بنا دے، اللہ تعالی ہماری ساری سوچ دنیا ہی نہ بنا دے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سنورنے کی دعا فرمائی ہے، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا. اللہ ہمارے لیے ہماری اس دنیا کو سنوار دے جس میں ہماری گزارنے زندگی کے اسباب اور ذرائع. لیکن وہ آدمی جس کے دل میں دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، اولاد کی محبت، بیوی بال بچوں کی محبت، دنیا کے حاصل کرنے کی محبت، دولت حاصل کرنے کی محبت ہی پہلا درجہ اگر رکھتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کمزور پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دنیا کی حقیقت. میرے بھائیوں ساتھیوں، جو چیز جس کے لیے اتنا ہی استعمال کیا جائے
ہے بات کی نہیں ہے؟ اب اگر ہمارے پاس سلائی مشین ہے تو کپڑا سلنے کے لیے ہے، نہ کہ کپڑا کاٹنے کے لیے۔ اب کوئی کپڑا مشین، سلائی مشین پہ کپڑا لگا کر کے کاٹنا شروع کرے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ پاگل۔ بھائی جس کام کے لیے جو ہے اسی کام پر اس کو استعمال کیا جائے، ہے بات کہ نہیں؟ اللہ تعالی نے دنیا کو کس لیے بنایا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی بنائی ہے اور موت بنایا ہے، زندگی گزارنے کے لیے دنیا بنائی ہے اور اسی دنیا میں موت بھی آتی ہے، زندگی اور موت کو بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ اس دنیا میں عمل کرو اور اس عمل کے ذریعہ تمہارا امتحان ہوگا کہ تمہیں عمل کے حساب سے، نیکی کے حیثیت سے کون زیادہ اچھا۔ دنیا کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ دنیا کس لیے بنایا ہے؟ اگر دنیا ہی ہماری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہوتا تو دنیا فنا نہیں ہوتی۔ اگر دنیاوی ترقی، یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ کوٹھیاں، یہ لباس، یہ لاکھوں کروڑوں کے ڈریس، یہی اگر پہلا اور آخری مقصد ہوتا تو اس میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، اس میں کوئی مرتا نہیں، کبھی سیلاب نہیں آتا، کبھی فساد نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو آخرت ہے میرے بھائیو ساتھیو، ہماری زندگی کا مقصد تو رب کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے دنیا کو بطور وسیلہ بنایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں یہ بتلا بھی دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یاد کر لو، جان لو، یقین کر لو، یقین کے ساتھ جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَمُوا، یقین کے ساتھ جان لو، پکے یقین کے ساتھ جان لو، انما اموالکم، تمہارا دھن، تمہارا سمپت، تمہارا مال، تمہاری دولت، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں، تمہارے بچے، تمہارے ناتی پوتے، فتنہ، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور حقیقت میں اگر یہ اولاد اور یہ مال حاصل کرنے میں انسان رب کی اطاعت سے دور ہو جائے، رب کی نافرمانی کرنے لگے، تو اولاد اور مال یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ مال کماؤ، اللہ کی عبادت بعد میں کر لیں گے، قضا کر لیں گے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا یہ کام آ گیا تو نماز قضا کر سکتے ہیں کہ نہیں قضا کر سکتے ہیں؟ مولانا یہ کام آ گیا، مولانا یہ کام آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، اگر دنیا کی حرص اور لالچ اور طمع اس طرح پر جائے کہ اللہ کی محبت پر، اللہ کے احترام پر، اللہ کے قدر پر، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری پر دنیا غالب آ جائے تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا، اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہم ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھیں، ہم ایمان ہی سے ہاتھ دھل بیٹھیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر، بیوی بال بچوں کے جھمیلوں میں مشغول ہو کر نماز ہی نہیں پڑھتا، ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھا کہ نہیں دھل بیٹھا؟ اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اولاد کی محبت میں چور ہو کر اولاد حاصل کرنے کے لیے غیروں کے گھر کا بھکاری بنا ہوا ہے، مزاروں پر، استانوں پر، درگاہوں پر وغیرہ وغیرہ غیر اللہ سے مانگ رہا، وہ ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ ایمان سے باہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میرے پیارو، میرے دینی بھائیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم سے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ آج لوگ کافروں کے ڈریس کو،
اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، کافروں کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، یہودیوں نصرانیوں کو اپنے لیے آئیڈیل. ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، انوکھا آئیڈیل، انمول آئیڈیل، نرالا رب کا محبوب آئیڈیل کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ. انہوں نے دنیا کس طرح گزاری ہے، انہوں نے دنیا کس طرح گزاری اور انہوں نے دنیا کو کس طرح سمجھا. تو دنیا کا حرص اور دنیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں گے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ. یاد رکھو، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور آپس میں فخر کرنے کے لیے، مال میں زیادتی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک طرح سے زینت ہے. اولاد زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی کے ساز و سامان دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو دنیا کا حرص، بیوی بال بچوں کی چاہت اور محبت اور دنیا کی حرص اور لالچ سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے مومنو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں، تمہاری اولاد میں سے کچھ اولاد تمہارے لیے دشمن ہے. ظاہر سی بات ہے، جو بیوی جو اولاد رب کی اطاعت میں مددگار نہ ہو، جس بیوی اور اولاد کے جھمیلے میں پھنس کر ہم رب سے غافل ہو جائے، وہ ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہارے کچھ بیویاں کچھ اولاد تمہارے لیے دشمن ہے. فاحذروہم. دشمن بیوی سے بچو، دشمن اولاد سے بچو. وہ بیوی جو دین کی حیثیت سے تمہیں دینی معاملے سے غافل کر رہی ہے، تمہاری اولاد جو دین سے غافل کر رہی ہے، رب کی اطاعت فرما دے، وہ تمہارے لیے دشمن ہے. ایسے لوگوں سے آگاہ رہو اور ہوشیار رہو. میرے بھائیو ساتھیو، دل میں ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، چوتھی چیز، اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی اور عبادت کو چھوڑ دینا. ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیو، یہ دین کی باتیں ہیں. اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا. وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی کرتا ہو، لاپرواہی کرتا ہو، اسے اپنے سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ جب اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں سستی آنے لگے، اللہ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں ہمارے اندر سستی آنے لگے، لاپرواہی آنے لگے، تو ہمیں اپنے من سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. اور دوسرا سوال کرنا چاہیے کہ رب کی فرما برداری اور اطاعت سے ہمیں اچھائی ملے گی، ترقی ملے گی، کہ ہمیں برائی ملے گی، پستی اور تنزلی ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے، رب کی اطاعت سے کیا ملے گی؟ رب کی اطاعت لوگ کرتے ہیں. جب لڑکا بیمار ہوا، گھر میں آگ لگی، سیلاب آیا، جب بہنے لگے، تب اللہ یاد آتا ہے، تب صدقات و خیرات نکلتے ہیں. ارے کسی کا لڑکا بیمار ہو، کوئی بیمار ہو، اس کو مسئلہ بتا دو، پہلے کو اصغر صاحب کبھی کبھی مہینے میں کھلایا کرو، تو نہیں کھلائیں گے اصغر صاحب، بتاؤ رحمان صاحب. اور کہہ دو مولا بیوی بیمار ہے، ارے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقات و خیرات سے کرو، فوراً نکل جائے گا. صدقہ خیرات فوراً نکل جائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم پیچھے ہٹنے لگے تو یہ جان جائیے کہ ہم شیطان کے حملے میں آ گئے، شیطان کی بندش میں ہم آ گئے. اور یاد رکھیں جو میں نے پہلے بتلایا ہے کہ اللہ کی نگرانی کا خیال تصور رکھیں. اطاعت دو طرح سے ہے، کچھ اطاعت و بندگی فرض اور واجب ہے، کچھ اطاعت و بندگی نفل، مستحب اور سنت ہے. جو آدمی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، کامل اور مکمل اور پکا سچا مومن
رب کا دوست اور ولی بننا چاہتا ہے اس سے ہر فرض کا، ہر واجب کا، ہر سنت کا، ہر مستحب کا، ہر نفل کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر فرض کی ادائیگی میں، واجب کے ادا کرنے میں، جو فرض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، ہم رب کے بندے ہیں، رب نے اپنی بندگی کے لیے ہمارے اوپر کس چیزوں کو فرض اور واجب کیا، اس کے سلسلے میں کسی طرح کی سستی اور لاپرواہی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جان لیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا فرض اور واجب کے ادا کرنے میں ہم اگر سستی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، غفلت کریں گے تو ہمارا ایمان کمزور بھی ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ہم ایمان سے باہر بھی ہو جائیں۔ جیسے میں نے نماز کی مثال دیا، ہم ایمان سے باہر، اور جب انسان نفل اور سنت کی ادائیگی میں لاپرواہی کرنے لگتا ہے تو اس کو ملامت تو نہیں کی جائے گی، گناہ تو اسے نہیں ملے گا، لیکن اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کا ایمان کیا ہونے لگتا ہے؟ کمزور ہونے لگتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے چھوڑ دینے سے انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور ایمان اس کی مضبوطی کے دائرے سے باہر ہونے لگتا ہے۔ پانچویں وجہ ایمان کو کمزور کرنے والی یہ ہے کھانے پینے میں، سونے میں اور ایسی بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں حد سے آگے بڑھنا، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ خوب زیادہ کھانا پینا، ہر وقت کھانا پینا، خوب زیادہ سونا، راتوں میں خوب زیادہ جاگنا، زبان سے ایسی باتیں بولتے رہنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ کیونکہ جب آدمی زیادہ کھائے پیے گا تب کیا ہو جائے گا؟ موٹا ہوگا، سست ہو جائے گا، زیادہ اسے نیند آئے گی، اور جب زیادہ نیند آئے گی تو اللہ کے اطاعت میں لاپرواہ ہوگا، یا پوری رات اگر جاگتا ہی رہا، چاہے دنیا کمانے میں، چاہے دین کمانے میں، اور چاہے شیطانی کاموں میں، تو ظاہر سی بات ہے عبادت و لاپرواہی میں وہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے پوری رات جا کر کے فجر پڑھے، لیکن جب فجر پڑھے گا تو کہے گا امام صاحب کب سلام پھیرے گا، جمع ہی لے گا۔ اور زبان سے جب وہ ایسی چیزیں بولے گا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات وہ جھوٹ بھی بولے گا، زبان سے غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا، تہمتیں بھی لگائے گا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف بھی پہنچائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے کاموں سے انسان اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جائے گا کہ نہیں دور ہو جائے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان سے ہر وقت چاہے جیسے ہنسانے کے لیے یا چٹکی لینے کے لیے، اور یہ باعث سے میرے بھائیوں ساتھیوں ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے روم کو، اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچائے رکھیں۔ کیونکہ جب جھوٹ، ہماری زبان جب جھوٹ کا عادی ہو جائے گا، جب غیبت کا عادی ہو جائے گا، جب چغلخوری کا عادی ہو جائے گا، تو ہم بڑے بڑے گناہ کے کرنے والے ہو جائیں گے، اور بڑے گناہوں کے کرنے سے، چھوٹے گناہوں کے کرنے سے ایمان کیا پڑتا ہوتا ہے؟ کمزور۔ اب کھانے بیٹھو تو بھر لو یہاں تک، تب ظاہر بات ہے ابھی زور میں کھانا زیادہ کھا لیے تو اصل میں نیند آنے لگے گی، ہے نا؟ دکان کھولنا ہو تو 3 بجے، اور اثر پڑھنا تو مولا 5 بجے جگہ تھا تو پڑھ لیا تو کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری۔ آدمی اتنا کھائے جتنے میں اس کا جسم چست رہے، اسٹرانگ رہے، اس کے جسم میں پھرتی رہے۔ آدمی اتنا رات میں جاگے جتنے جاگنے میں اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو، فجر کی ادائیگی میں یا قرآن کی تلاوت میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور زبان سے وہی بات بولے جو اچھی ہو، بری بات نہ بولے۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔
چھٹی چیز ایمان کی کمزوری کی دلیل اور نشانی اور وجہ ہے دین کا علم نہ حاصل کرنا، دین کی سمجھ اور دین کا علم نہ حاصل کرنا۔ آج کسی سے کہو درس میں آیا کرو بھائی، دینی کتابیں پڑھا کرو، قرآن کے ترجمے پڑھا کرو، وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کیسے؟ کوئی ہوا ہے کہ پورب سے ہوا چلے گی اور دین کی ساری سمجھ لا کر کے ہمارے کھوپڑے میں بٹا دے گی؟ دین کا علم یہی نور ہے، یہی روشنی ہے۔ دین کا علم وہ نور ہے جس سے حق اور باطل کھلتا ہے، جس سے جائز اور ناجائز کا پتہ چلتا ہے، جس سے حرام اور حلال کا پتہ چلتا ہے، جس سے اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے، جس سے رسول کے حقوق کا علم ہوتا ہے۔ دین کا علم ہی وہ اہم عبادت ہے جس سے ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جانکار لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی السائل، دین کی جانکاری رکھنے والے کا رتبہ ایک جاہل عابد کے رتبے سے بڑھا ہوا ہے۔ تو دین کا علم نہ حاصل کرنا، دینی کتابیں نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے چند چیزیں ہم جان گئے، صرف اگر عمل کر رہے ہیں تو انہی چند چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور جب زیادہ معلومات ہو جاتی تو آدمی یہ بھی کر لیتا، آدمی یہ بھی کر لیتا۔ آدمی جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی دین کی کتاب، حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھا کہ جو آدمی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لے تو اسے ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک قرآن ختم کرنے کے لیے کم سے کم 3 دن چاہیے، اس کے لیے وقت دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم چل رہے تھے، اپنے دکان میں کھڑے تھے، یہ علم ہمیں ملا کہ نہیں ملا؟ ہم نے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب مل گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ دینی درس میں آئے، آپ نے سنا کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ جا رہے تھے، کوئی باٹلی پڑی تھی، کوئی شیشہ پڑا تھا، اسے ہٹا دیا، دین کے علم سے فائدہ ہوا، ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ابھی آپ نے ایک حدیث سنی کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ آپ کی ماں بیمار ہوئی، آپ کا بچہ بیمار، کوئی بھی بیمار ہوا، آپ نے اپنی آمدنی کے حساب سے 1 روپیہ 2 روپیہ اٹھا کر کے صدقہ کر دیا، آپ کا ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اور دین کا علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، یہ بات جان لیجئے۔ ہم بھٹک سکتے ہیں لیکن دین کا ٹھوس علم ہمیں ہے تو ہمارے اوپر انشاءاللہ شیطان کا جادو بھی نہیں چلے گا اور مخلوق دوسرے انسانوں کا جادو، اگر علم ہمارا پکا ہے تو علم ہمارا ٹھوس۔ اور اگر جہالت ہے دین کے بارے میں تو کوئی بھی ہمیں بھٹکا سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کل کا فتویٰ ایک دیوبندی مفتی صاحب کا نہیں سنا ہے؟ محمد الیاس صاحب جو ہمارے ضلع بلرام پور کے ہیں، اب مفتی معاملے کس ادارے نے ان کو مفتی کا درجہ دے دیا ہے، بس نام لے لیے، سرٹیفکیٹ لے لیے، مفتی ہو گئے۔ اور اس مفتی نے کیا فتویٰ دیا بھائی کہ شنکر ہمارے پہلے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر پہلے۔ چین میں جیسے چائنیز رہتے ہیں، ہندوستان میں ہندو رہ کے رہنے میں کیا پریشانی ہے؟ اور بہت ساری بکواس اس نے کیا ہے کہ پہلے ہندوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب مکہ فتح کیے گئے تو پہلے ہندو لوگ تھے، مورتی ہٹایا تب اسلام پھیلا۔ اب اگر ایک انسان جاہل ہے دین کے بارے میں تو ان دجالوں کے مکر و فریب میں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا میرے بھائیوں ساتھیوں؟ لیکن دین کی سمجھ ہے، دین کا علم ہے تو یہ علم اسے روشنی بخشے گا، وہ کفر کو، شرک کو، خرافات کو اور گناہ کے کاموں کو اس علمی روشنی سے وہ جان جائے گا، حق جان پائے گا۔ اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے
کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، کیسٹیں ہیں، اور اس طرح کے درس اور دینی پروگرام ہیں میرے بھائیو ساتھیو۔ ایمان کے کمزوری کی ساتویں اور آج کی آخری وجہ میں ذکر کر رہا ہوں آج کے درس کی، اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر نہ کرنا، اللہ تعالی کا ذکر نہ کرنا۔ اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ تعالی کے اذکار وہ عبادت ہے جس سے دل کو مضبوطی ملتی ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے رب کا احترام دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا یہ میرے بھائیوں ساتھیوں ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، مومنوں کے دل کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ تعالی کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اور خاص طور پر وہ ذکر جس کا کرنا فرض اور واجب ہے، تو اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے میرے بھائی ساتھی، ایمان میں گھن لگ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جان لیجیے، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیشہ تم رب کے ذکر میں رہو، رب کا ذکر قرآن کی تلاوت ہے، رب کا ذکر استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی، ربنا آتنا، یہ دعائیں، یہ کیا ہے؟ درود شریف، یہ کیا ہے؟ التحیات، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اذکار، یہ کیا ہے؟ رب کا ذکر۔ اس طرح سے کہ خالی زبان ہی نہ چلے بلکہ اس ذکر کا پربھاؤ اور اثر دل پر بھی رہا ہے۔ ہم جب سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے اور سلام پھیرنے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ، تو مطلب نہیں زبان چل رہی اور دل و دماغ میں نہیں، ہم دل کو لگا کر کے ہم رب کے ذکر میں ہیں۔ جو رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ تنگی سے دوچار ہو جاتا ہے، اور جو رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے کشادگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد۔ جب آپ اللہ کو یاد کرو گے، جب اللہ کا آپ ذکر کرو گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا، اور جس کو اللہ یاد کر لے میرے بھائیوں اس کی تنگی دور ہو جائے گی کہ نہیں دور ہو جائے گی؟ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی نہیں دور جائے گی؟ کچھ ماں باپ ایسے ہوں گے، استغفار رب کا ذکر ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیوں قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں گے بہت ساری نیکیاں، کہیں گے میں نے نیکیاں کی ہی نہیں تھی اللہ، تو اللہ کہے گا تیرا لڑکا تیرے لیے استغفار مانگتا تھا۔ یہ ذکر ہے میرے بھائی، ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، چہرے پر نورانیت آتی ہے، شیطان سے وہ بچتا ہے، شیطان کے حملے سے وہ بچا رہتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ شیطان کے حملے سے اللہ کا ذکر کرنے والا کیا بچا، اور اس کے لیے بہت بھاری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے سبحان اللہ، گننا بھی ضروری نہیں ہے کہ گننا ضروری ہے، انگلیوں پر، سنت انگلیوں پر گننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سنو میرے بھائیو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جس نے میری یاد سے لاپرواہی برتی، منہ موڑا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں مجھے تو نے آنکھ دی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں تو مجھے بھول گیا تھا، میرا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ذکر میں خاص طور پر وہ عبادت ہے جس کا کرنا واجب ہے، وہ عبادت ہے جس کا کرنا واجب ہے، تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا تو ہم بھی تجھے ایسے ہی بھول گئے، اندھا اٹھائے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے،
ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، توبہ اور استغفار ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وغیرہ وغیرہ۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں عزم اور پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم ان عملوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان راستوں کو اپنائیں، ان عملوں کو اپنائیں جس سے ایمان قوی، مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے۔